بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد احباب اہل سنت رفیقان گرامی، آج میں اپنی 4 منٹ کچھ سیکنڈ کی جو آڈیو میری گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا میں، اس پر تھوڑی سی وضاحت پیش کرنے کے لیے حاضر آیا، چونکہ اس کا غلط معنی مفہوم بتا کر کچھ شر پسند عناصر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو اس کا پس منظر ہے اور پیش منظر ہے، کس تناظر میں وہ آڈیو پیش کی گئی ہے، ان چیزوں کو قطعی طور پر حذف کر کے اور اس کو غلط رنگ دے کر کے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ آڈیو کن حالات میں معرض وجود میں آئی تھی۔ جلسہ کا ٹائم تھا، آل نیپال فیضان مدینہ کانفرنس ہم لوگ کر رہے تھے، کافی احباب کے جذبات اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور ایک بڑی محترم بشان کئی شخصیتیں، 4 شخصیتوں کی اس میں دعوت تھی جو بڑی بڑی شخصیتیں، ان میں ایک شخصیت ایسی تھی جو عرفانی روحانی اور راہ طریقت کی شخصیت، 2 شخصیتیں بلکہ 3 شخصیتیں ایسی۔ ان میں ایک شخصیت کے بارے میں جلسہ سے وہ تقریباً 4-6 دن قبل یا 2-4 دن قبل 4 دن 5 دن قبل یہ اطلاع آئی کہ وہ تشریف نہیں لا رہے ہیں۔ ان کو کچھ لوگوں نے جا کر کے بہکا دیا، غلط باتیں کہہ کر کے ان کا ذہن موڑ دیا۔ اس بات کو سننے کے بعد جذبات مجروح ہوئے، شیشہ دل ٹوٹا، ارکان جلسہ منہ کے بل گر گئے اچانک اس خبر کے آنے کے بعد، چونکہ اس شخصیت سے کافی لوگوں کے جذبات وابستہ، اور ان تک جا کر کے دعوت دی گئی تھی۔ مفتی محمد رضا قادری مدرس اشرفیہ مبارک پور، انہوں نے جا کر کے دعوت دی تھی باضابطہ، اور رضامندی حاصل کی تھی، دعوت قبول بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اچانک اس طرح کی خبر آنا بہت زیادہ دھچکا لگا، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوا کہ علماء کا ایک وفد وہاں جائیں۔ اس کے لیے علماء کا انتخاب ہوا، بڑی بڑی فعال شخصیتیں ان کے لیے منتخب ہوئیں، اور باضابطہ طور پر مفتی محمد رضا قادری، سید احتشام الدین صاحب قبلہ، کچھ اور علماء کرام، مولانا مشتاق وغیرہ، یہ علماء کا ایک وفد ان کے پاس پہنچا۔ 1 بجے رات میں پہنچا، تقریباً 20 گھنٹے سے زائد گزر جانے کے باوجود بھی ملاقات تک نصیب نہ ہوئی، ملاقات بھی نہیں ہو سکی، اور یہ خبریں ہم لوگوں کو مل رہی تھی۔ ان خبروں کے ملنے کے بعد جو دل پہ احساسات آئے، ان احساسات کے تناظر میں وہ باتیں کہی گئی تھیں جو میں سمجھتا ہوں بتقاضائے بشری کوئی بھی ایسے موقع پر کہہ سکتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو ایک دلیل بنائی، سند بنائی، اور اس کا الگ رنگ دے کر کے افواہیں پھیلانا شروع کر دیا ہے کہ میں گویا کہ علماء نیپال کو یا عوام نیپال کو ہندوستان کے اکابر سے بیزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ توضیح القول بما لا یرضی بہ القائل، قائل کے قول کی وہ توجیح کرنا جس سے قائل راضی نہ ہو، یہ کہاں کا انصاف اور کہاں کی دیانت ہے۔ انہیں اس بات کا بھی خیال نہ رہا کہ اس کا اثر کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، ہمارا جذبات، ہماری عقیدتیں، محبتیں، ارادتیں کل بھی ہندوستان سے وابستہ تھیں، آج بھی ہندوستان سے وابستہ ہے۔ خود میں نے تعلیم وہاں سے پائی ہے، میرا سلسلہ ارادت بھی وہاں سے، مرارہ مطہرہ سے ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا مسلک اعلی حضرت۔ آخر یہ کہاں، نیپال میں تو اعلی حضرت نہیں تھے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا، ان نادانوں کو اتنا بھی شعور نہ رہا کہ یہ باتیں ہماری کہاں تک قبول کی جائیں گی۔ وقتی جذبات کے پیش نظر کوئی کچھ کہتا ہے، اس کو دائمی رنگ دینا، ابدی رنگ دینا، اور اس کا غلط معنی مفہوم لوگوں کے سامنے پہنچانا، یہ تو ایسے ہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں کجی ہو، طبیعت میں آوارگی ہو، ایسی آوارگی کہ جو تمیز نہ کر سکے خیر و شر میں، اچھے برے میں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہاں، چند جملے میں نے اس میں کہے ہیں، وہ بھی کسی پس منظر کے تحت۔ میں نے کہا تھا اس میں کہ ہندوستان پہ تکیہ کرنا چھوڑ دیں، مطلب اس کا یہ انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ اب ہندوستان سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھیں۔ استغفر اللہ،
جبکہ وہ جلسہ کے حوالے سے خاص بات ہے کہ جلسوں میں ہمارے نیپال میں جب تک ہندوستان سے کوئی بڑی شخصیت، بڑا خطیب، بڑا شاعر نہیں بلایا جائے، ہماری عوام کی پیاسی نہیں جیسے بجھتی ہو۔ اب ان کو دعوت کرنے کے لیے بڑی محنت ہے، کافی اخراجات بھی۔ اب پھر اگر عین موقع پر کسی وجہ سے وہ نہ آ سکیں تو جلسوں میں جو حالت بنتی ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ارکان جلسہ کے دل توڑنے والی حالت بن جاتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ تکیہ ادھر سے زیادہ نہ کریں، نیپال پر زیادہ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ہندوستان سے عقیدت چھوڑ دو، محبت چھوڑ دو۔ یہ غلط معنی مفہوم بتا کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بات میں نے یہ بھی کہی تھی کہ بریلی شریف سے شخصیتیں آتی ہیں، ادھر بھی دعوت ادھر بھی دعوت، اور اس پر میں نے کہا تھا کہ ادھر کے لوگ ان کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ اس کا بھی پس منظر ہے کہ تقریباً 30-32 سال سے ہمارے علاقے میں، یعنی علاقے کا مطلب ہوا دھونسا موتری، زیادہ دور اس کا حلقہ نہیں ہے، اور دھونسا موتری کے چند گاؤں میں 2 گروہوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، اور دونوں کے ہاتھ میں مسلک اعلیٰ حضرت کا علم ہے، لہرا رہا ہے۔ دونوں کی جلسوں میں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، اور ہیں بھی، لیکن یہ دونوں آپس میں دست بغریبہ ہیں، آپس میں ایسے لڑتے ہیں یہاں تک کہ ایک دوسرے کی تکفیر تک کر ڈالتے ہیں، کر چکے ہیں بلکہ۔ اور بریلی شریف سے حضرت ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھنا، جنازہ کا معاملہ آ جائے تو جنازے میں جو جائے گا تو سب کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہاں تک کہ فتوی نشر کیے گئے۔ ایسی حالت۔ اور پھر بریلی شریف سے مولانا تسلیم رضا خان ایک طرف آتے ہیں، مولانا توصیف رضا خان دوسری طرف آتے ہیں۔ اسی پر میں نے کہا تھا کہ یہ بریلی شریف سے آنے والے شہزادگان اگر اسی میں اگر یہ اعلان کر دیں کہ تم آپس میں کیوں جھگڑتے ہو، دونوں مسلک اعلیٰ حضرت والے ہو، دونوں بریلی شریف سے عقیدت کرنے والے ہو، دونوں مسلک اہل سنت کے لوگ ہو، دونوں اعلیٰ حضرت والے ہو، کیوں لڑتے ہو، عوام کو پیغام دیں، تو کیا ان کے پیغام کا اثر نہیں ہوتا؟ لیکن نہیں، ایسا پیغام دیا جاتا، اور ایک بھائی ادھر آئے ایک بھائی ادھر آئے۔ بھائی دونوں طرف آپ آ رہے ہیں تو دونوں طرف کم سے کم اس طرح کا اتحاد کا پیغام تو دے جائیے، تاکہ ادھر کی قوم سمجھ پائے کہ اب اختلاف ختم ہو گیا۔ لیکن اس طرح کا پیغام آپ کا نہ دینا۔ اب دونوں فریق ایک ہی کارخانے کی تلوار اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے، دونوں سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، وہ سمجھتا ہے میں حق پہ ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ بھئی دونوں غلط کر رہے ہو اگر تم فیصلہ نہیں مان پا رہے ہو۔ لیکن غلط کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسلام سے خارج ہو گئے، فیصلہ کے خلاف تو کر رہے ہو لیکن اسلام سے خارج نہیں ہو۔ یہ میرا کہنا ہے، یہی میرا پیغام اتحاد ہے، اور یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے مرکز سے جو شہزادگان تشریف لاتے ہیں، کاش کہ وہ پیغام اتحاد بھی دے دیتے، تو پھر علاقے کا ماحول خوشگوار ہو جاتا، ایک دوسرے سے لوگ لڑنا چھوڑ دیتے، اختلاف کرنا چھوڑ دیتے۔ یہی پیغام میں بار بار دیتا ہوں کہ اگر مرکز دونوں کو 2 مسلک سمجھتا کہ 2 الگ الگ مسلک کے لوگ ہیں تو ایک ہی طرف آتا، دوسری طرف نہیں آتا، اور دونوں طرف آ رہا ہے مرکز، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ بلا وجہ لڑ رہے ہو۔ مرکز تو دونوں کو سنی سمجھ رہا ہے، مرکز تو دونوں کو مسلک اعلیٰ حضرت والا سمجھ رہا ہے، مرکز کی نظر میں ہم دونوں سنی ہیں، اور ہم لوگوں نے آپس میں یہ خلیج بنا رکھی ہے، یہ دوریاں بنا رکھی ہیں، اور وہ بھی دوریاں ایسی کہ تکفیر تک کی نوبت آ جائے، ایک دوسرے کو کافر کہنے تک کی نوبت آ جائے، تو یہ نادانی ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کو میں نے جھلکانے کی، دکھانے کی، درشانے کی اور آشکار کرنے کی کوشش کی ہے کہ مرکز تو دونوں کی طرف آ رہا ہے، گویا کہ دونوں کو مسلک اعلیٰ حضرت والا سمجھ رہا ہے، اور تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہو۔ یہ کیسی نادانی ہے؟ اس اختلاف سے جان لو کہ 2 خاندان کا فائدہ ہو سکتا ہے، مسلک کا فائدہ نہیں ہے، مذہب کا فائدہ نہیں ہے، جماعت کا فائدہ نہیں ہے۔ ادھر مزار چمکے گا تو صاحب مزار کی آل اولاد کا فائدہ ہوگا، ادھر مزار جتنا چمکے گا تو صاحب مزار کی آل اولاد کا فائدہ ہے۔ اس کے اندر قوم کا کیا فائدہ ہے؟ جماعت کا کیا فائدہ ہے؟ اگر یہ باتیں کہوں تو یہ مجھ کو بولیں کہ اکابر سے بیزاری کا پیغام دے رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اکابر ہمارے سروں کے تاج کل بھی تھے
اور آج بھی ہیں۔ ان نادانوں کو میرے قول کا غلط معنی مفہوم بتا کر قوم کو گمراہ کرنے کے موقع پر اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اسی ناچیز فقیر نے چند سال پہلے جب وہابیوں کا طوفان، سلفیت کا طوفان سنیت کے تاج محل کو خاکستر کرنے پر تلا ہوا تھا اور وہ معتقدات اہل سنت کے خلاف دن دھاڑے تقریریں کرتے تھے اور وہ جو مرضی آتا تھا بولتے تھے، کسی جانب سے جواب تو نہیں دیا گیا تھا۔ اس موقع پر اسی ناچیز نے علماء کی ایک ٹیم بنائی، قاری نسیم صاحب، مفتی شوکت علی صاحب اور مولانا عبدالصمد صاحب اور کچھ علماء کرام، اور ان حضرات کی ٹیم بنا کر کے میں نے ان کا سدباب کیا، ان کا دفاع بھی کیا، ان پر جارحانہ حملہ بھی کیا۔ 6 سال تک مسلسل اس FM کو چلا کر کے میں نے سنیت کی حفاظت کی۔ اسی ناچیز نے الحمدللہ مسلک اعلی حضرت اور معتقدات اہل سنت کی پاسبانی کی پہراداری کی تھی۔ لوگوں کا سینہ میں نے فخر سے اونچا کیا۔ یہ چیزیں یاد نہیں رہی ان نانداروں کو، یہ کچھ بھی یاد نہیں رہا ان کو، لیکن یہ چند جملے ان کو یاد رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ان جملوں کا غلط معنی مطلب بتا کر کے قوم کو ان سے ہم گمراہ کر دیں گے، اکابر ہند کو ان سے بدظن کر دیں گے۔ آپ اس مقصد فاسد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ میں نے ایک بات کہی تھی اس کے اندر کہ خانقاہیں علم سے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر یہ بات میری مبنی پر حقیقت ہے تو قبول کرو، اور اگر غلط ہے تو اس کو ثابت کرو۔ خانقاہوں میں علم ہونا ضروری ہے۔ اکثر خانقاہوں کا یہ حال دیکھتا ہوں کہ علمی افراد کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب علمی افراد کم ہوں گے تو پھر میدان میں لڑے گا کون؟ صاحبان طریقت کا کام ہے کہ وہ روح کو سیکل کریں، دلوں کو سیکل کریں، اور یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ درسگاہی نظام پر بھی توجہ کریں تاکہ اہل علم افراد زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں، تاکہ وہ پھر علم کی تلوار سے باطل کی سرکوبی کر سکے۔ تو علم کا فقدان، علم کا اٹھتا جانا خانقاہوں سے یہ وقت کا المیہ ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو اس تلخ حقیقت کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو کوئی ثابت کر کے دکھائے، اس میں کیا برائی ہے۔ تو میں نے کسی کو بھی اکابر سے بیزار ہونے کا پیغام نہ دیا ہے۔ جو لوگ اس طرح کا معنی مطلب بتا رہے ہیں وہ قوم کو شر و فساد میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، پھر گمراہی میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ توجیح القول بما لا یرضی بہ القائل، یعنی کسی کی بات کی ایسی توجیح کرنا جس سے وہ قائل خود راضی نہیں ہو، یہ تو انتہا درجے کی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔